انہی کے لیے اللہ نے فرمایا اے نبی اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے اللہ نہیں ہوگا راضی, ان کو بتا دیں, ٹھیک ہے, نبی کو خوش کر لو, اللہ راضی نہیں ہوگا. اور جو مخلص تھے ہلال ابن امیہ, کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہم, یہ 3 صحابی مخلص تھے, یہ پیچھے رہ گئے. انہوں نے کیا سوچا کہ بھائی نبی کی رضا بذات خود مقصود نہیں ہے, وہ مقصود ہے اللہ کی وجہ سے. تو آج ہم سچ بولیں گے نبی ناراض ہو جائیں گے, لیکن اگر جھوٹ بولے تو نبی تو خوش ہو جائیں گے لیکن اللہ ناراض. تو انہوں نے صاف صاف آ کے کہا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک سے پوچھا الم تکن قد ابتعت ظہرک, اے کعب بن مالک تمہارے پاس سواری نہیں تھی تبوک میں جانے کے لیے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا, یا رسول اللہ سب کچھ میرے پاس موجود تھا, کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے, بولو بھائی, سرخ ہو گیا. دیکھو تکلیف ہو رہی ہے نا آپ کو, لیکن کعب بن مالک کیا سوچ رہے ہیں, بھائی اگر اللہ کو ناراض کر کے اللہ ناراض ہو جائے گا. میں بھی, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنے لوگوں نے ورغلایا کہ جھوٹ بول دو, کہ قریب تھا کہ میں بھی کچھ, بھائی نبی کی یہ تکلیف تو نہیں دیکھی جاتی تھی نا صحابہ سے. تو وہ کیا کہتے ہیں, میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی عذر میرے پاس نہیں. آپ کا چہرہ انور غصے سے کیا ہو گیا, سرخ, اور آپ نے فرمایا قم, اٹھ جاؤ یہاں سے. صحابہ کے لیے یہ جملہ پہاڑ سے کم نہیں تھا, جتنا ان کو عشق و محبت تھی نا نبی سے, ان کے لیے یہ جملہ, یہ کہنا آسان ہے, جس پہ گزری ہوگی وہ جانتا ہے اس جملے کا وزن کیا تھا. حتی یقضی اللہ فیک, اٹھ جاؤ یہاں سے, اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا. اور یہ بھی نہیں کہ وقتی جذبات ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں صحابہ کے بارے میں حکم دیا کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے. اتنا سخت بائیکاٹ کروایا کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مدینہ کی گلیاں جنبی ہو گئی تھیں, حتیٰ کہ ان کی بیویوں نے بھی نبی سے آ کے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں ساتھ رہنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا تم بھی علیحدگی اختیار کر لو. بیویوں کو حکم دیا. 2 صحابی تھے, ان کی بیویوں کو بوڑھے ہونے کی وجہ سے خدمت کی اجازت دے دی, باقی کعب بن مالک جوان تھے, ان کی بیوی کو بھی حکم دیا علیحدگی اختیار کر لو. یہ وہ لوگ تھے جو ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک رہے ہیں. کیسے ان کے دل میں خیالات آئے ہوں گے کہ یار ہم نے بدر میں بھی ساتھ دیا, ہم نے احد میں بھی ساتھ دیا, ہم نے خندق میں بھی ساتھ دیا. شیطان ورغلا سکتا ہے نا, ایک جنگ میں اگر ہم پیچھے رہ گئے تو ہمارے ساتھ معاذ اللہ یہ سلوک ہو رہا ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں بھی شریک رہے, غزوہ خندق میں بھی. وہ کہہ سکتے تھے میں سب میں شریک رہا, تو میرا ایسا بائیکاٹ کہ مجھے کہا جا رہا ہے مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ. ہم جیسے نالائق ہوتے تو کیا حال ہوتا ہمارا, ذرا سی بات پہ کیسے ہم لال پیلے ہو جاتے ہیں. وہ چلے گئے اٹھ کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی ذات کو نہیں دیکھ رہے. بھائی کسی سے ذاتی جب مسئلہ ہو, کسی سے ذاتی محبت ہو, ذات کا مسئلہ ہو, تو وہ اتنا برداشت بولتے کیوں نہیں کرتا. باس کو برداشت نہیں کرتے لوگ. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے کیا ہیں, نمائندے ہیں. بھائی جب اللہ کسی بات کا, یہ جو کہہ رہے ہیں نا چلے جاؤ, تو یہ نہیں کہہ رہے, کون کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے. یہاں اکڑ دکھانا, یہ اللہ کے سامنے اکڑ دکھانا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. تو صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے وہ اس حیثیت سے کہ آپ محمد ابن عبداللہ نہیں ہیں, آپ سید الانبیاء اور رسول اللہ ہیں. کتنی قربانیاں, لیکن نبی نے حکم دیا بیوی کو بھی الگ ہو جاؤ. اکیلے فرماتے ہیں کعب بن مالک میں 40 دن اس حال میں رہا ہوں کہ قرآن نے میری کیفیت کو بیان کیا. ضاقت علیہم الارض بما رحبت, زمین اپنی کشادگی کے باوجود کیا ہو گئی, تنگ ہو گئی, ایسی زمین ہو گئی. فرماتے ہیں کہ میں سلام کرتا تو کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا. اسی دوران فارس کے بادشاہ نے ایک لیٹر بھیجا, خط بھیجا آپ کے پاس کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھیوں نے تمہیں جو مقام ملنا چاہیے وہ مقام نہیں دیا, تم عزت دار آدمی ہو, تمہارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے, آ جاؤ ہمارے پاس. کتنی بڑی آزمائش تھی کہ نہیں تھی. دشمن فائدہ اٹھاتا ہے نا ایسے موقع پہ, اور کتنا پروٹوکول ملتا ہے. جو فارس چلے جاتے فوراً وزارت مل جاتی ہے. یہاں کیا مل رہا ہے, اتنی قربانیوں کے باوجود ایک غلطی پر بائیکاٹ, اور یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بائیکاٹ کبھی ختم بھی ہوگا کہ نہیں. کعب بن مالک کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ خوف تھا کہ اس حال میں میری کہیں موت نہ ہو جائے, میری موت اس حال میں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو تو میرا بنے گا کیا. تو جیسے ہی وہ خط ملا ہے نا بادشاہ کا, آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ نے ایک آزمائش مجھے دی تھی, میں اس میں ناکام ہو گیا, تبوک میں شریک نہیں ہوا, یہ دوسری آزمائش میں بھی کہیں ناکام نہ ہو جاؤں. اسے پھاڑ کے آگ میں پھینک دیا اس خط کو. 40 دن اسی طرح گزرے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ
آپ کا چہرہ جو ہے نا 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ کعب ابن مالک کو خوشخبری سنا دو اور ان 2 صحابی کو بھی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے. صحابہ اتنے خوش ہوئے. جب کوئی خوشی کی خبر کسی دوست کو پہنچانی ہو تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے میں بتاؤں. تو وہ صحابی جو ہے نا ایک فوراً تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھے کہ دوسرے سے پہلے میں پہنچ جاؤں. کہتے ہیں لیکن دوسرے صحابی نے سیلا پہاڑ پہ چڑھ کر جو ہے وہ اعلان کر دیا یا کعب ابن مالک ابشر. بس اتنے لفظ کہے انہوں نے. حضرت کعب ابن مالک کا گھر دور تھا مسجد سے, تو کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پہ نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے پہاڑ سے آواز آئی فجر کے بعد کہ اے کعب ابن مالک خوشخبری قبول کرو. بس اتنا لفظ میں نے سنا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی. تو وہ جو گھوڑے پر بیٹھ کے گئے تھے نا, وہ کہتے ہیں آواز گھوڑے کی اس رفتار سے تیز. اس زمانے میں جیٹ طیارے نہیں ایجاد ہوئے تھے جو آواز سے بھی تیز ہوتے ہیں, ورنہ وہ طیارے میں بیٹھ کے چلے جاتے. تو یا کعب ابن مالک ابشر. تو جیسے ہی وہ آئے نا خوشخبری لے کے, پھر وہ آواز تو انہوں نے اس لیے پہنچا دی کہ گھوڑے سے پہلے میری آواز پہنچ جائے. تو جیسے ہی آواز پہنچی ہے تو 2 صحابی نے خوشخبری دی تھی, ایک گھوڑے پہ آئے اور دوسرے وہیں سے اعلان کر کے پھر پیدل آ گئے. انہوں نے کہا جو بات تھی پہنچانی تھی پارسل تو کر دی ہے, اب آرام آرام سے آ جاؤ. تو جب یہ آئے ہیں تو حضرت کعب ابن مالک اتنے خوش تھے, فرماتے ہیں میرے پاس صرف ایک کرتا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, تو میں نے وہی ان کو ہدیہ کر دیا, 2 کرتے یا 1 کرتا, کیونکہ انہوں نے خوشخبری سنائی ہے نا. آج ایک اور بات بھی ہے, ہمارے ہاں تھینک یو سے آگے لوگ بڑھنے کے لیے تیار, کسی کے ساتھ کچھ بھی کر لو سوائے شکریہ تھینک یو اس کے علاوہ کخ بھی نہیں کرے گا. وہ رفیع بھائی پہلے رشتوں کا کام کر رہے تھے نا, میں نے ان سے کہا فیس رکھیں, کہہ رہے نہیں یار. تو بیچارے اتنے خون پسینے بہا کے کسی کا نکاح کراؤ, روکڑا جیب سے, چلو اگلے نے فیس نہیں رکھی, آپ خوش ہو کے ہدیہ دے دو بھائی, کیا خیال ہے یار آپ نے مجھے رشتہ دلا دیا, میں تو عرصے سے تلاش کر رہا تھا, آپ کا بہت شکریہ, یہ میری طرف سے آپ کے لیے کیا ہے گفٹ ہے. یہ خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے انسان کے. نہیں جی ہاں کچھ لوگ ہیں الحمدللہ, رفیع بھائی نے بتایا کچھ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ نہیں بھائی ہم آپ کو گفٹ دیں گے, لیکن انہوں نے بھی نہیں لیا. پھر وہ بھی انہوں نے کہا خاندانی چل رہا ہے تو پھر آؤ مقابلہ کرو, تم دو ہم نہیں لیں گے. تو لیکن میجورٹی کی جو ہمارے قوم کی حالت ہے نا, یہ ان سے نچوڑ کے نکالو تو ٹھیک ہے, ٹوپیاں کرا کے پیسے کماؤ, چیزیں پہناؤ ان کو, پھر پیسے نکالو تو ڈبل دے دیں گے. تو یہ صحابہ کی سنت ہے. انہوں نے کہا خوشخبری دی ہے انہوں نے مجھے, اتنی اچھی خبر ہے, تو اچھی خبر پہ کچھ تو ہونا چاہیے نا. تو جب کوئی اچھی خبر دیا کرے نا, کچھ نہ کچھ کوئی خوشخبری سنایا کرے, کچھ گفٹ دے دیا کرے اس کو. تو خیمے میں خیر مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا کہ استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر, آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا. اور بشارت کے الفاظ جو نبی کی زبان سے نکلے اس وقت, یا کعب بن مالک ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک. کیا مزہ آیا ہوگا حضرت کعب بن مالک کو یہ سن کے. اے کعب میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں ایسے دن کی کہ جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے, ایسا خوشی کا دن آج تک تیری زندگی میں نہیں آیا. ایسے دن کی مبارکباد. ہم مبارکباد دیتے ہیں, بھائی عید کا دن ہے مبارک ہو, آپ کی شادی ہو گئی سمجھ میں نہیں آ رہا مبارک دیں یا کیا, بھی تو بعد میں پتہ چلے گا, آپ کے بچہ پیدا ہو گیا مبارک ہو, ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہ الفاظ ہم نے کسی کو کہے ہیں کہ آج ایسا دن ہے کہ جب سے پیدا ہوئے ایسا دن آپ کی خوشی کا آپ کی زندگی میں نہیں آیا, تو ایسی خوشی کے دن کی مبارکباد. تو نبی کے الفاظ کیا ہیں, ابشر بخیر یومن, سب سے بہترین دن, یعنی خوشی کے لحاظ سے. ویسے تو بہترین دن وہ تھا جس دن آپ نے اسلام قبول کیا نا, لیکن خوشی جس دن سب سے زیادہ ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا, اس دن کی مبارکباد قبول کرو. تو اب جو میں بتانا چاہ رہا ہوں نا, اتنا لمبا واقعہ میں نے جو کھینچا ہے, آگے سنو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں سب کچھ کیا ہے, اللہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے اپنے انٹروڈکشن کے لیے. اللہ چاہتا ہے سب کس کی طرف آئیں, ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑو. اللہ کے سوا کسی ذات کو مقصود بنا لو گے, اللہ کو پسند نہیں ہے. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا ذہن بنایا, اور قرآن بھی یہی کہتا ہے. تو اب دیکھو کیوں نبی کی ٹریننگ کیسی تھی, صحابہ کو کیسا نبی نے, یہ جو فلسفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیسا دماغ میں ان کے اتارا تھا. جب نبی نے یہ خوشخبری سنائی ہے, ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, اے کعب تیری ماں نے جب سے تجھے جنا ہے اس دن سے لے کے آج تک تیری زندگی کا جو سب سے خوشی کا دن ہے اس کی خوشخبری قبول کر, اس کی مبارکباد قبول کر. تو فوراً کعب بن مالک نے کیا کہا ہے, امن کا ام من عند اللہ,
یا رسول اللہ یہ خوشخبری آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات، کیونکہ میں نے جو 40 دن ٹینشن اٹھائی ہے یہ کس کے لیے اٹھائی ہے؟ اللہ کے لیے. کیونکہ میں اگر آپ کو راضی کرنا چاہتا تو جیسے منافقین نے اس وقت گھمائی باتوں کو میں بھی گھما لیتا تو یہ ٹینشن ہوتی نہیں. یہ تو ہم سب کس کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ خوشخبری مجھے اس کی جو ہے نا کنفرمیشن چاہیے, مجھے اس کی تسلی چاہیے. حل من کا ام من عند اللہ, یہ جو آپ بشارت دے رہے ہیں آپ نے مجھے معاف کیا ہے یا اللہ نے کیا ہے؟ بھائی دو جہتیں, نبی بھی تو ناراض ہو گئے تھے نا. تو کعب بن مالک کے دل میں خیال ہے بھائی ابھی اللہ نے تو ہو سکتا ہے توبہ قبول نہ کی ہو, اس کے لیے الگ سے. نبی جو ذاتی طور پر بھی تو ناراضی ہوتی ہے نا انسان کو. بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے کمانڈر ہیں, امیر ہیں, خلیفہ ہیں, اس حیثیت سے بھی تو انسان ناراض ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس حیثیت سے آپ ناراض ہوئے ہوں اور آپ اب خوش ہو گئے ہوں. تو جو اصل مسئلہ تھا وہ تو اب بھی کیا ہے, اٹکا ہوا ہے. تو فوراً یہ سوال کرنا, دیکھو ہوتا کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے کہ ابشر بخیر یوم, سب سے بہترین دن کی مبارکباد قبول کرو. آپ فرماتے یا رسول اللہ قبول کی, خوش ہوتے یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں اللہ نے آپ کو راضی کر دیا مجھ سے. اب تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے یا رسول اللہ میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو مجھ سے راضی ہو گئے ہیں, اللہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ تھوڑی دیر بعد بھی تو ہو سکتا تھا نا. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی ہم ہوتے اول تو ہم پوچھتے ہی نہیں, اول تو یہاں تک ہماری تو نوبت پہنچتی نہیں. ہم تو کہتے ہیں بھائی میں اتنے کچھ کارنامے سر انجام دے چکا ہوں, بھائی کیا چھوڑو یار. تو خیر کعب بن مالک کو نبی نے کیا فرمایا, خوشخبری قبول کرو. تو ایسا لگتا ہے فوراً جب کہا نا من کا من ام من عند اللہ, اس کا مطلب ان کے دماغ میں بس ایک چیز سوار ہو گئی تھی کہ کس کو راضی کرنا ہے, اللہ کو. اس لیے فوراً پوچھا یا رسول اللہ یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ نبی نے فوراً جواب, نبی بھی غضبناک نہیں ہوئے. تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً کعب بن مالک نے پوچھا یا رسول اللہ امین کا ام من عند اللہ, یہ جو خوشخبری آپ دے رہے ہیں کہ ایسا دن میری زندگی میں کبھی بھی نہیں آیا, اس دن کی مبارکباد جو آپ دے رہے ہیں یہ مبارکبادی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا لا بل من عند اللہ. آپ اور خوش ہوئے, فرمایا نا نا میری طرف سے نہیں بلکہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی. یعنی گویا بزبان حال بتایا کہ میں بھی جو اتنا خوش ہوں اس لیے کہ کس کی طرف سے بشارت ہے؟ اللہ کی طرف سے. جب اللہ خوش ہو گیا تو میں کیوں خوش نہیں ہوں گا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے یہ عزم کیا کہ میں, اچھا اب دیکھو خاندانی لوگ تھے نا, وہ جو خوشخبری سنانے کے لیے آ رہا ہے اس کو بھی ہدیہ دے رہے ہیں, اور جب نبی سے تصدیق ہو گئی کہ اللہ نے وہی نازل کی, اور یہ سورہ توبہ میں یہ آیتیں ہیں وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اللہ نے ان 3 کی توبہ بھی قبول کر لی. تو کعب بن مالک کہتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ میری توبہ کو قرآن کا جز بنا دیں گے, قرآن کا جز بنا دیں گے جو ہمیشہ پڑھا جائے گا. دیکھو حضرت کعب بن مالک کو اتنا پروٹوکول کیوں ملا ہے قرآن کی طرف سے, یہ سمجھنے کی چیز ہے. جو غلطی کرتا ہے اس کو تو پروٹوکول نہیں ملنا چاہیے. دیکھو یہاں حضرت کعب بن مالک سے غلطی ہوئی, پروٹوکول اتنا ملا کہ قرآن میں ان کے لیے آیتیں اتر گئیں کہ تم 3 کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے. ایسا اتنی عزت, 3 سارے جانتے تھے یہی 3 ہیں. کتنا خوش ہوئیں گے ہمیشہ تراویح میں قیامت تک ہمارا نام لیا جا, ہمارا تذکرہ ہوتا رہے گا ہمیشہ. کتنا خوش ہوئے ہوں گے وہ. یہ اتنا پروٹوکول غلطی کرنے کی وجہ سے نہیں ملا, غلطی تسلیم کرنے پر ملا ہے کہ غلطی کی جو سزا ہے اس کو کیا کیا جا رہا ہے, ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے, قبول کیا جا رہا ہے. اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یا بنی آدم کلکم خطاؤن, اے بنی آدم اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے, وخیر الخطائین التوابون, سب سے بہتر غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں. نہ تو آپ ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ سے کبھی غلطی نہ ہو. کتنے بڑے بڑے یوٹیوب پہ میں دعوے لوگوں کے سنتا ہوں, میں کہتا ہوں ان کو یار ہم کسی بڑے عالم سے اختلاف کرتے ہیں نا تو زبان لڑکھڑا رہی ہوتی ہے کہ کچھ عالم کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. اگلے سوچیں گے تو ہے کل کا بچہ, تو ہم سے اختلاف کر رہا ہے. آپ نے دیکھو کہ میں 10 دفعہ اس بات کو ریپیٹ, بھائی بعض علماء یہ کہتے ہیں, بلکہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کسی بڑے عالم سے اختلاف کرنا ہو تو اپنا نام نہ لو, کسی دوسرے عالم کا نام لے کے کہو کہ وہ اختلاف کرتے ہیں اور ان کے یہ دلائل ہیں. اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا نا کہ ان کی رائے یہ ہے میری رائے یہ. بھائی ادب تمیز کہاں گیا, بھائی ادب کہاں گیا؟ آپ سے بڑے بڑے علامے موجود ہیں, ہر پاگل سے پاگل اٹھ کے بڑے بڑے علماء کے خلاف ایسے کلپ بنا رہا ہے میری رائے میری رائے. وہ تو ہے کون یار, تیری رائے, تیری حیثیت کیا ہے؟ یہ تمیز مار کی ماں باپ سکھاتے ہیں بچپن میں یہ چیزیں, ایک دفعہ نہیں سکھائی نا تو بس گئے, پھر نہیں سیکھتا انسان. کوئی ہے وہ ادب ہی ختم ہو گیا بالکل.
تو کعب ابن مالک کو جو اتنا بڑا مقام ملا، اگر وہ غلطی نہ کرتے تو یہ مقام ملتا؟ اس لیے علماء کہتے ہیں بعض دفعہ انسان گناہ کر کے ایسے مقامات تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک وہ نہیں پہنچتا جس نے گناہ نہ کیوں. اب یہ عجیب بات ہے نا، یہ باتیں بتائی نہیں جاتی. کیوں بتائی نہیں جاتی؟ کہ اس بہانے لوگ گناہ نہ کرنا شروع کر دیں. تو اصل میں وہ گناہ کی وجہ سے نہیں پہنچتا، گناہ سے توبہ اس نے ایسی خاندانی کی ہوتی ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے جو اس کا تعلق تھا نا اللہ سے، گناہ کے بعد جب توبہ کی ہے تو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تعلق ہو گیا. واہ. تو کعب ابن مالک نے یہ سوچ کے تھوڑی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے کہ بعد میں توبہ کروں گا، بلکہ وہ تو شیطان نے ورغلایا، اور کھیتیاں پکی ہوئی تھیں، پورے سال باغ پہ محنت کی تھی، گرمی تھی، اب کھجور کھانے کا وقت آیا، سارے سال کی محنت ضائع ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ تبوک میں چلے گئے تو، اور پھر یہ بھی سوچ رہے ہم تو ہر جنگ میں شریک رہے ہیں تو اس میں نہیں گئے تو کیا ہو گیا. تو اس طرح سے شیطان نے کیا کیا؟ روک لیا. اور شیطان کو پتا ہوتا نا کہ ایسی خاندانی توبہ کریں گے، وہ کہتا بھائی آپ جائیں. وہ کیا کہتا؟ بولو بھائی. شیطان نے قسم اٹھائی تھی نا اللہ سے کہ ان سے نافرمانی کرا کے چھوڑوں گا، تو اللہ نے بھی کیا فرمایا؟ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو توبہ کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا. تو شیطان اپنا کام کرا رہا ہے، آپ اپنا کام کرو. شیطان اگر پچھاڑ دیتا ہے تو توبہ کر کے اللہ کو مناؤ دوبارہ. تو کعب ابن مالک کی جو کو اتنا جو عزت ملی اس لیے کہ غلطی کا اعتراف کیا، جو سزا مل رہی ہے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے برداشت کی، اتنا بڑا مقام مل گیا ان کو. تو ہاں، اب جو میں بات کر رہا تھا، جب توبہ قبول ہوئی ہے، توبہ جب کعب ابن مالک کی قبول ہوئی، خبری سنائی گئی ہے تو خوشخبری دینے والے کو بھی کیا کیا؟ گفٹ دیا نا. تو اب جب نبی نے بتایا کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے تو پہلے تو تسلی کی کہ اللہ نے کی ہے یا آپ نے معاف کی ہے، تو بتایا اللہ نے. تو فوراً اگلا جملہ پتہ ہے کیا تھا؟ یا رسول اللہ، اس مال کی وجہ سے میں جہاد سے پیچھے رہ گیا تو یہ سارا مال صدقہ.